بارگاہ حضرت پتھر والے صاحب میں منعقد ہونے والا یہ عرس شریف اور نعتیہ مشاعرے کی جو یہ محفل ہے، یہ جو ہے 154واں یہ سالانہ عرس شریف ہے، جس میں یہ مشاعرہ بھی جو ہو رہا ہے سالانہ کے اگر حساب سے ہم دیکھیں تو یہ 154واں مشاعرہ ہے۔ حضرت وتد دکن سید شاہ عبداللہ شاہ قادری لاؤبالی الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز، جن کا ہم 125 سالہ عرس شریف منا رہے ہیں، آپ ہی نے ان مشاعروں کا آغاز فرمایا جو آج 154 سال کی تاریخ پر پہنچ چکے ہیں، اور الحمدللہ 150 سال 125 سال پہلے کے جو مشاعروں میں شعراء اکرام نے کلام پیش کیا تھا، ان کے گلدستے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی اس زمانے میں بھی شعراء نے کیا کلام پیش کیا تھا اور کتنے شعراء شریک ہوئے تھے، یہ ساری کی ساری جو ہے تفصیلات گلدستوں میں، مطبوعہ گلدستوں میں موجود ہے۔ اس طریقے سے 12 ہم کو قدیم گلدستے ملیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے یہ مشاعروں کی تاریخ ہم کو اس میں ملتی ہے۔ تو سلسلے کے حساب سے یہ 154واں مشاعرہ ہے، اور جن کا ہم عرس شریف منا رہے ہیں ان کے وصال کو 125 سال ہوئے ہیں، تو اسی مناسبت سے یہ 125 شعراء پر مشتمل 125 شعراء جو ہے اپنے 125 اشعار پر مشتمل نعت شریف اس مشاعرے میں پیش کریں گے۔ اور سندل شریف کا جو طریقہ ہے، یہ انشاءاللہ العزیز مغرب کے بعد 11 جمادی الاولیٰ کے دن مغرب کے بعد سالانہ سندل شریف درگاہ حضرت سید شاہ موسیٰ قادری علیہ رحمت و رضوان پرانے پل کے پاس سے سندل برآمد ہوتا ہے مغرب کے بعد، اور انشاءاللہ العزیز یہاں پہنچنے تک 8 ساڑھے 8 ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سندل شریف پیش کرنے کے بعد علماء اور مشائخین کو تہنیت اور اعتراف خدمات کے توصیف نامے پیش کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وعظ بیان ہوتا ہے، اور پھر رات بھر میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے۔ 12 جمادی الاولیٰ کے دن صبح سے جو ہے انشاءاللہ العزیز یہ مشاعرے کا آغاز ہوگا۔ الحمدللہ اس مرتبہ درگاہ حضرت پتھر والے صاحب مستعد پورہ کاروان حیدرآباد میں حضرت وتد دکن سید شاہ عبداللہ شاہ قادری لاؤبالی الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز، جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 22ویں نمبر کے پوتے ہوتے ہیں، اور حضرت سید الابدال سید شاہ عبداللطیف لاؤبالی قادری کرنولی علیہ رحمت و رضوان کے 7ویں نمبر کے پوتے ہوتے ہیں۔ تو اس سال جو ہے حضرت کا 125واں سالانہ عرس شریف منایا جا رہا ہے۔ جس طرح علمی ادبی حلقے کے لوگ جانتے ہیں کہ عرس شریف کے موقع پر ہمیشہ ہر سال ایک 3 روزہ انٹرنیشنل سیمینار منعقد کیا جاتا ہے، اور کل ہند طرحی نعتیہ و منقبتی فارسی اور اردو 2 زبانوں میں مشاعرہ منعقد ہوتا ہے، جس میں کم سے کم 70 سے 80 شعراء ہر سال شریک ہوتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ 125 سالہ عرس شریف کی مناسبت سے ہم نے مشاعرے کے لیے 125 سالہ عرس شریف کی مناسبت سے ہم نے مشاعرے کا ایک اس طریقے سے اہتمام کیا کہ اس مشاعرے میں 125 شعراء اور ہر شاعر 125 شعر کی نعت شریف پیش کرے گا، اور ہر سال کی طرح یہ مشاعرہ بھی 3 مصرعوں پر ہوگا۔ پہلا نعتیہ مصرع ہے، دل ہوا تم پر فدا یا مصطفیٰ۔ اس مصرعے پر تمام 125 شعراء 125 اشعار کی نعت شریف پیش کریں گے۔ دوسرا منقبت کے لیے 2 مصرعے دیے گئے، ایک تو عرس آیا ہے 125 سالہ عبداللہ کا، اور دوسرا مصرعہ ہے 125واں ہے عرس عبداللہ کا۔ ان 2 مصرعوں میں سے کسی ایک مصرعے پر ہر شاعر 11 اشعار سے لے کر 25 اشعار کے درمیان اپنی منقبت پیش کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ فارسی مصرع ہم نے اس مرتبہ حضرت علامہ عبدالرحمن جامی علیہ رحمت و رضوان کا مشہور و معروف مصرع ہے، ترحم یا رسول اللہ ترحم۔ تو فارسی کے مصرعے پر بھی الحمدللہ 4 سے 5 شعراء نے اپنا کلام بھیجا ہے، اور وہ بھی اپنا کلام پیش کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس تاریخ ساز، عہد ساز
مشاعرے کا آغاز اور باقی کے تمام شعراء جو ہے باہر کے ہیں، یعنی ہندوستان کی تقریباً ہر ریاست کے شعراء اس میں شریک ہونے والے ہیں۔ خالی وہ چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں منی پور، سکم وغیرہ جہاں پہ اردو کا کوئی چلن نہیں ہے، اردو زبان وہاں پر زیادہ نہیں ہے، اردو کے شعراء وہاں سے ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں سے اردو کے شعراء ہم کو نہیں مل سکے۔ باقی انشاءاللہ العزیز ہر ریاست کے 2، 3، 4، 5 شعراء بھی ہیں، اور خصوصاً جبل پور کے تقریباً 17 سے 18 شعراء ہیں۔ ہاں، اور چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ رحمۃ للعالمین ساری کائنات کے لیے آپ مبعوث کیے گئے، تو اس میں صرف کوئی مسلم یا کوئی ہندو یا کوئی سکھ یا کوئی عیسائی بلکہ ایسا مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس مشاعرے میں تقریباً 7 سے 8 شعراء ایسے ہیں جو ہندو طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی شعراء ہنود بھی جو ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت شریف پیش کرنے والے ہیں۔ کتنے لوگ 43 ہجری مطابق 17 دسمبر 2021 کو بروز جمعہ صبح 9 بجے شروع ہوگا، اور ہر روز شعراء کرام اپنے اپنے کلام پیش کرتے رہیں گے، اور اس مشاعرے کا سلسلہ 24 جمادی الاولیٰ 1421 ہجری مطابق 30 دسمبر 2021 کو رات میں 12 بجے تک انشاءاللہ العزیز اس مشاعرے کو مکمل کیا جائے گا۔ تمام شعراء اپنے کلام مسلسل پیش کرتے رہیں گے، اور درمیان میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے نمازوں کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مشاعرہ چلتا رہے گا۔ سمجھیے تمام مہمانان خصوصی اپنے دن، تاریخ اور وقت کے مناسبت سے شریک ہوں گے، اور شعراء کرام کے لیے بھی دن، تاریخ اور وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے مناسب ان کے مقررہ وقت کے مطابق شعراء کرام اپنے کلام آ کر پیش کرتے رہیں گے۔ شہر اور اطراف و اکناف یا دیگر ریاستوں کے سامعین وغیرہ سے بھی ادباً خواہش کی جاتی ہے کہ نعت شریف کے حوالے سے اگر ہم نعتیہ تاریخ دیکھیں تو 1450 سال میں اتنا طویل ترین نعت شریف کے حوالے سے کوئی مشاعرہ نہیں ہوا، تو یہ نعتیہ تاریخ کا انشاءاللہ العزیز پہلا مشاعرہ ہوگا، جس میں طرحی اتنے سارے کلام اور اتنے سارے اشعار پیش کیے جائیں گے۔ یعنی صرف نعتیہ جو اشعار اس مشاعرے میں پیش کیے جائیں گے ان کی تعداد 15,500 ہے، اور منقبت کی مختلف ہے، پھر فارسی کلام کی بھی مختلف ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اپنی تاریخ کا ایک انوکھا اور نعتیہ شاعری کے حوالے سے پہلا مشاعرہ ہوگا، جس میں اتنے سارے شعراء شریک ہوں گے اور اپنے کلام پیش کریں گے۔ ان کے علاوہ اگر ہم اردو ادب کی تاریخ اگر دیکھیں تو پھر اردو ادب کی تاریخ میں بھی آج تک اتنا طویل ترین، اتنا بڑا مشاعرہ اور اتنے سارے کلام کہیں بھی ایک مقام پر، ایک طرح پر نہیں پیش کیے گئے۔ تو اس حوالے سے بھی، اردو ادب کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ اردو ادب کا نعتیہ پہلا مشاعرہ ہوگا جو اتنا طویل ترین رہے گا۔ تو تمام باذوق سامعین سے خواہش کی جاتی ہے کہ اس مشاعرے میں ضرور شریک ہوں، اپنے وقت کی، اپنی مناسبت کی، اپنی سہولت کے حساب سے آپ لوگ شریک ہو سکتے ہیں برابر۔ اس کے علاوہ ایک اور خاص بات یہ کہ 125 تمام شعراء کے کلام کا گلدستہ بھی بتاریخ 11 جمادی الاولیٰ عرس شریف کے دن حضرت العلامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ کے دست مبارک سے اس گلدستے کا رسم اجرا ہوگا، جس کا تاریخی نام ہم نے مخزب شعراء رکھا۔ اگر اس نام کے اعداد کو اگر ہم جمع کریں گے تو اس میں اس مشاعرے کا سن ہجری اور عیسوی برآمد ہوگا۔ تو اس گلدستے کا رسم اجرا بھی ہو جائے گا، اور اگر مشاعروں کی اور گلدستوں کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو یہ بھی جو ہے مشاعروں اور گلدستوں کی تاریخ کا پہلا گلدستہ ہوگا جو تقریباً کم و بیش 1350 صفحات پر مشتمل ہوگا۔ یعنی اتنا طویل ترین کسی مشاعرے کا گلدستہ آج تک شائع نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کا رسم اجرا ہوگا، اور تمام کے تمام شعراء اکرام اسی گلدستے میں سے اپنے اپنے کلام اپنے مقررہ وقت پر پیش کریں گے۔ بعض سامعین سے بھی خواہش کی جاتی ہے کہ وہ اس یادگار مشاعرے میں شریک ہوں، اور جو حضرات
سامعین کی حیثیت سے مشاعرے میں شریک ہوں گے اور کم سے کم 1 دن یا 2 دن کے لیے اپنا وقت نکال کر آئیں گے، یعنی مسلسل نہیں بلکہ اپنی سہولت کے حساب سے، تو ان کو بھی جو ہے اس یادگار مشاعرے کا شرکت کا توصیف نامہ دیا جائے گا، تاکہ ان کے لیے بھی یہ یادگار رہے کہ وہ اتنے طویل ترین نعتیہ مشاعرے میں جو ہے شریک ہو سکے ہوں۔ اور تمام مہمانان خصوصی کی خدمت میں بھی توصیف نامہ پیش کیا جائے گا، اور تمام شعراء کو بھی شرکت کے یعنی جو کلام پیش کرنے والے ہیں ان تمام کو بھی توصیف نامہ دیا جائے گا۔ ترنم والے شعراء ترنم میں اپنے مقررہ وقت کے مطابق پڑھیں گے، تحت میں پڑھنے والے شعراء بھی تحت میں کلام اپنا پیش کریں گے۔ اور پھر آخر میں 24 جمادی الاولیٰ کو، چونکہ 24 جمادی الاولیٰ کے دن بھی ہمارے پاس ایک عرس شریف خرد منعقد ہوتا ہے، تو عشاء کے بعد آخری صدارتی جو کلام ہوگا وہ کلام عشاء کے بعد عرس شریف کے دن پیش کیا جائے گا، جس کے ساتھ ہی مشاعرے کا جو ہے انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ شورا کرام حیدرآباد کے ہے، سخن سردار سلیم صاحب سرپرستی کر رہے ہیں اور صدارت میں میری ہے مشاعرہ۔ مہمان خصوصی کوئی ہے صاحب؟ مہمان خصوصیوں کی تقریباً 200 افراد کی طویل فہرست ہے۔ کوئی اہم میں یعنی تقریباً ملک کے اپنے شعراء اور کئی ادیب اور خانقاہوں کے سجادگان اور علماء اکرام، مشائخ عظام مختلف ہیں، سمجھے۔ آپ کا تعارف بھی دیجیے صاحب۔ میرا نام ڈاکٹر سید عبدالمہیمن قادری لاؤبالی ہے، سجادہ نشین بارگاہ حضرت پتھر والے صاحب مستعید پورہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں سید عبدالمطال قادری لاؤبالی الجیلانی، نائب سجادہ نشین بارگاہ حضرت پتھر والے صاحب، الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی نعتیہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ 125واں سالانہ عرس شریف وطد دکن حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس شریف ہے، اور جس میں 125 شعراء کرام اپنا کلام پیش کریں گے۔ اس 125ویں سالانہ عرس شریف کے موقع پر میں تمام حضرات سے خواہش کرتا ہوں کہ اس نعت شریف کی محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔